اللهم عظمت سلطانك وعلى تقوی کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے، تقوی کے عمومی نفاذ کے لیے، نظام تقوی و تدبیر تقوی کے نفاذ کے لیے، لاگو کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ فریضہ ہے ہر مسلمان کا امر حکم دینا، فرمان دے کر کوئی کام کرانا، آرڈر دے کر کوئی کام کرانا، اور اس کے اوپر اپنا اختیار استعمال کرنا، اس کو امر کہتے ہیں۔ امر واز کو نہیں کہتے، درخواست کرنے، التماس کرنے کو امر نہیں کہتے۔ امر حکم صادر کرنا اور اس پر عمل درآمد کرانا اختیارات کے ساتھ، یہ امر کہلاتا ہے۔ اور نہی اسی طرح سے ہے، روکنا اور روکنے کا حکم دینا، روکنے کا سارا اہتمام کرنا، روکنے کے سارے وسائل فراہم کرنا، روکنے کا ماحول بنانا، اور روکنے کے لیے قدم اٹھانا، اقدام کرنا، یہ نہی ہے۔ یہ دین کے اندر ایک فریضہ ہے۔ اسلام نے اس کو عمومی فریضے کے طور پر امت کے ہر فرد کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ اسی فریضہ کے قیام سے دین قائم ہوتا ہے۔ یہ پہلا فریضہ ہے جو مسلمان کو انجام دینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس پر عمل ہونے سے اور کرنے سے باقی سارا دین عملی ہو جاتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے۔ تقوی کا نفاذ اسی فریضہ پر موقوف ہے۔ تقوی اس صورت میں معاشرے میں قائم ہوتا ہے، یا تدبیر تقوی نافذ ہوتی ہے، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عملی ہو جائے۔ جیسے ابھی بیماری کے وبا کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نجات دے اس شر سے اور بلا سے۔ اس دوران حکومت تدبیر بناتی ہے، حفاظتی، ہر ملک بناتا ہے۔ اس تدبیر میں سے ایک عام اصطلاح جو بندش، عمومی بندش، لاک ڈاؤن، مادری زبان میں پاکستانیوں کی ماں کی زبان میں لاک ڈاؤن اس کو کہتے ہیں۔ یہ تدبیر ہے، اس کے ذریعے لوگوں کی رفت و آمد کنٹرول کی جاتی ہے اور فاصلے اجتماعی برقرار کیے جاتے ہیں، کاروبار میں ڈسپلن قائم کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ضروری اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ حکومت حکم دے کر، آرڈر کر کے اور اختیارات استعمال کر کے، فورسز کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، فوج کے ذریعے، رینجرز کے ذریعے اس تدبیر کو نافذ کرتے ہیں۔ ورنہ اگر فقط جس طرح ہر تدبیر جب بنائی جاتی ہے تو صدر مملکت پہلے واعظ کرتے ہیں، اور وہ بھی علماء میں جا کر واعظ کرتے ہیں۔ پہلا خطاب وبا کے متعلق علماء کو کرتے ہیں کہ علماء یہ کام کریں۔ اگر یہی کام جو صدر مملکت کرتے ہیں واعظ کر کے چھوڑ دیں تو پاکستان میں کوئی بھی شخص اجتناب نہیں کرے گا، نہ ماسک پہنے گا، نہ فاصلوں کی مراعات کرے گا، نہ کوئی اور حفاظتی اور احتیاطی قدم اٹھائے گا۔ واعظ کا لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، بلکہ شاید برعکس ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے۔ جس چیز کا انہیں فقط واعظ کیا جائے، جان بوجھ کر اسی کو مرتکب ہوتے ہیں، اسی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لیے پھر حکومت کی طرف سے باقاعدہ آرڈر ہوتا ہے، حکم صادر ہوتا ہے، اور پولیس کو سڑکوں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، فوج کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، دکانیں بند کروا دیتے ہیں، ٹریفک روک لیتے ہیں، باقی سارے ٹرانسپورٹ کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ کام تدبیر ہے حکومت کی، کرونا سے بچنے کے لیے، وبا سے بچنے کے لیے حفاظتی تدبیر، جو عملی اقدامات اور احکامات سے صادر ہوتی ہے، واعظ و نصیحت سے نہیں ہوتی، یا صرف کاغذی نوٹس سے
یہ تدبیر نافذ نہیں ہوتی۔ امر بالمعروف بھی تدبیر ہے کرونا سے زیادہ بری بلا سے بچانے کے لیے، انسان کو فسق و فجور سے، تباہی سے، بربادی سے، ہلاکت سے بچانے کے لیے تقوی تدبیر ہے۔ اس تقوی کی تدبیر کے لیے بھی فرمان چاہیے، اور تقوی کی تدبیر کے لیے فورسز چاہیے، تقوی کی تدبیر کے لیے وہی پولیس کی طرح کی فورس چاہیے، فوج کی طرح کی فورس چاہیے، اور وہ کون ہو؟ وہ عوام، مسلمان، عام مسلمان، مرد اور عورت، عالم اور غیر عالم، یہاں وہ یہ کردار ادا کریں، امر کریں اور روکیں، باقاعدہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، تمام منکرات کی راہ میں کھڑے ہو جائیں اور تمام معروف کو ان پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ یہ فریضہ ہے دین کی طرف سے، اور اگر اس پر عمل نہ ہو، امر بالمعروف ختم ہو جائے اور امر بالمعروف کے علاوہ باقی عبادتیں بھی ہوں، رسومات بھی ہوں، باقی سارے کام ہوتے رہیں، مناسک، امر بالمعروف کو نکال کے باقی سارے دین پر عمل کریں، دین بھی ختم ہو جائے گا، لوگ بھی فاسد ہو جائیں گے، حکومت بھی فاسد ہو جائے گی، پورا نظام بگڑ جائے گا۔ لہٰذا پہلی تدبیر سے انسان ابتدا سے روک لیتا ہے کہ لوگوں کے اندر منکرات پھیلنے نہ دیں، منکرات کو وبا کی شکل بننے نہ دیں، اور امر کر کے نہی کر کے یہ کنٹرول کریں۔ اگر انسان یہ چھوڑ دے یہ تدبیر، پھر فساد سے کوئی بھی اس معاشرے کو نہیں روک سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے امت کے اندر فساد کو ختم کرنے کے لیے قیام کیا، پھر فرمایا میں کس لیے قیام، کس ذریعے سے قیام کروں گا، کیا کروں گا؟ میں این جی او بنا کے قیام کروں، میں کوئی مدرسہ بنا کے قیام کروں، میں کوئی انجمن بنا کے قیام کروں، کوئی سیاسی جماعت بنا کے قیام کروں، اصلاح امت؟ جیسے آج اصلاح امت کے لیے پاکستان کے اندر شاید یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی 10 ملین کے قریب ادارے موجود ہیں پاکستان میں اصلاح امت کے، مذاہب کے اندر اور سیکولر لوگوں کے اندر، حکومتی سطح پر، غیر حکومتی سطح پر، اتنے ادارے موجود ہیں جو اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ سارا معاشرہ روز بروز فساد کی حد تک جا رہا ہے، اور جس کی زندہ مثال یہ 14 اگست یوم آزادی، مینار پاکستان کے سائے میں وہاں پر جو کچھ اودم مچا، ایک عورت نے جو فساد کیا، پھر اس عورت کے ساتھ جو فساد ہوا، اور ملائے عام میں ہوا، سینکڑوں لوگوں نے کیا۔ خوب یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ معاشرہ کہاں جا پہنچا ہے۔ کیوں یہاں جا پہنچا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو اصلاح امت کرنے والے ہیں، یہ در حقیقت قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق منافقین کے بارے میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو مصلحین ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ مفسد، یہ فاسد، یہ دعوی اصلاح رکھتے ہیں۔ میڈیا قوم کی اصلاح کر رہا ہے، حکومتی ادارے قوم کی اصلاح کر رہے ہیں، نجی ادارے قوم کی اصلاح کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے قوم کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو یہ فساد کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ گلی گلی، کوچا کوچا، فرد فرد کے اندر یہ فساد کہاں سے آیا ہے؟ یہ انہی نام نہاد مصلحون نے اور مصلحین نے یہ فساد ایجاد کیا ہے۔ خود انہیں معلوم نہیں ہے، بلکہ معلوم ہے کسی حد تک، لیکن اپنے افساد کا نام اصلاح رکھا ہوا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اصلاح کرنی ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنی ہے امر بالمعروف کے ذریعے سے۔ امر بالمعروف کہاں تک جائیں گے آپ؟ جان چلی جائے۔ خوب جن علماء نے، فقہا نے شرائط رکھی ہیں امر بالمعروف کے لیے کہ اگر خطرہ ہو امر بالمعروف میں تو واجب نہیں رہتا، وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے پھر؟ یہاں خطرہ ہے، کس چیز کا خطرہ ہے؟ نہ صرف دشنام کا خطرہ ہے، گالی کا خطرہ ہے، تکلیف کا خطرہ ہے، بھوک پیاس کا خطرہ ہے، کردار کشی کا خطرہ ہے، بلکہ جان کا خطرہ ہے،
پورے خاندان کا خطرہ ہے، قید و بند کا خطرہ ہے، بے حرمتی کا خطرہ ہے، اور یہ سب خطرات احتمالی نہیں ہیں، یقینی ہیں، اور اس کے باوجود امام علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ اب اس سے وہ ساری شرائط باطل ہو جاتی ہیں، وہ سارے فتاوی، وہ اجتہاد سارا ہباء منصورہ ہو جاتا ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے، وہ سارے فتوے ہوا میں اڑ جاتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے برخلاف دیے گئے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بنیادی ہدف و مقصد ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا۔ رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی صلوات الله علیه.